بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو امامت کے شرائط کے متعلق مسائل عرض کروں گا کہ شرائط امامت کیا ہے۔ مسائل سمجھانے سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی، اس میں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ اس میں ترجمہ ہر حرف ہر لفظ کا معنی اور تفسیر احادیث پاک آثار اس میں موجود ہے۔ اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ آپ نے دونوں کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ، شیئر، فالو کرنا ہے۔ میرے دوستو، ہم نے اور تم نے مل کر پوری دنیا میں قرآن پھیلانا ہے، اسلام پھیلانا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلانا ہے، میری مدد کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اے لوگو، جو مسلمان نیکی کر رہا ہے، اسلام پھیلا رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی تعاون کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، بر کہتے ہیں نیکی کو، وَالتَّقْوَىٰ، تقویٰ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے مدد کرو۔ تم نے بھی مدد کرنی ہے، میری ہماری مدد کرنی ہے۔ پورے اسلام، پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، پوری دنیا میں قرآن پھیلانا ہے، پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھیلانا ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا قرآن، اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ قیامت کے دن یہ لوگ نہ کہہ سکے جو اسلام پر جو ہے قائل نہیں ہے، کافر ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے میرے چینل دونوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے بھیجا ہے، آپ نے اس عبادت میں ضرور شمولیت کرنی ہے۔ اب میں آپ کو شرائط امامت کے متعلق مسائل عرض کرتا ہوں۔ آپ نے سننا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، آپ کا کام ہے۔ اس وجہ سے کہ مقتدی کے پاؤں امام سے بڑے ہیں، اس کی انگلیوں سے اس کی انگلیاں آگے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے، کوئی بڑے قد کا ہوتا ہے، کسی کے لمبے پیر ہوتے ہیں، لمبی انگلیاں ہوتی ہیں۔ امام صاحب کے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ پھر اس مسئلے کو سن لیں کہ مقتدی کے پاؤں امام سے بڑے ہوں، امام کے چھوٹے پاؤں ہوں، اس کے بڑے ہوں، تو اس کی انگلیاں سے آگے نکل جائیں، مگر ایڑیاں جو ہیں وہ جو ہے برابر ہوں تو نماز ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی، باطل نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ضد المختار میں موجود ہے اور بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ سب سے زیادہ مستحق امامت وہ شخص ہے، امامت کے لیے وہ شخص مستحق ہے کہ وہ شخص جو نماز و طہارت کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو، اگرچہ باقی علوم میں پوری جو ہے دستگاہ نہ رکھتا ہو، بشرطے کہ اتنا قرآن یاد ہو کہ بطور مسنون پڑھے اور صحیح پڑھتا ہو، یعنی حروف مخارج سے ادا کر سکتا ہو، اور مذہب کی کچھ خرابی نہ رکھتا ہو۔ مذہب کو ضرور جو ہے آپ نے دیکھنا ہے، امام کا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب تو نہیں ہے، رسول کریم کا گستاخ تو نہیں ہے، رسول کریم کے گستاخ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، رسول کریم کے بے ادب کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اکیلے پڑھ لینی ہے، تنہا پڑھ لینی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں گا کہ حوالہ ہے بہار شریعت جلد اول، صفحہ نمبر 220، حصہ سوم، صفحہ نمبر 72 اس کا ہے، یعنی سوم کا 72 ہے۔ اور وہ امام فوائد سے بچتا ہو، اس کے بعد وہ شخص جو تجوید قرات کا زیادہ علم رکھتا ہو اور اس کے موافق ادا کرتا ہو۔ اگر کئی شخص ان باتوں میں برابر ہوں تو وہ کہ زیادہ جو ہے زیادہ اور رکھتا ہو، زیادہ جو ہے وہ آدمی اس بارے میں عالم ہو، یعنی تو پھر یعنی حرام تو حرام شبہ سے بھی بچتا ہو، اس میں بھی برابر ہوں تو زیادہ عمر والا، یعنی جس کو زیادہ زمانہ اسلام میں گزارا ہو،
اس میں سے پھر بھی برابر ہوں، تو جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں اس میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ برابر ہوں تو پھر کیا ہے، اگر اخلاق میں تمام برابر ہیں تو اس میں سے جو ہے زیادہ چاہت والا یعنی تہجد گزار کہ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر زیادہ خوبصورت، پھر زیادہ حسب والا، پھر وہ کہ با اعتبار نسب کے زیادہ شریف ہو، پھر زیادہ مالدار، پھر زیادہ عزت والا، پھر وہ جس کے کپڑے زیادہ ستھرے صاف ہوں۔ غرض کہ چند شخص بھی برابر ہوں تو ان میں جو شرعی ترجیح رکھتا ہو زیادہ حقدار ہے، اور اگر ترجیح نہ ہو تو قرعہ ڈالا جائے، جس کے نام کا قرعہ نکلے وہ امامت کرے، یا ان میں سے جماعت جس کو منتخب کرے وہ امام ہو۔ اور جماعت میں اختلاف ہو تو جس طرف زیادہ لوگ ہوں وہ امام ہو، اور اگر جماعت نے غیر اولا کو امام بنا دیا تو انہوں نے برا کیا مگر گنہگار نہ ہوئے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ بہار شریعت جلد اول 220 میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امام معین ہی امامت کا حقدار ہے اگرچہ حاضرین میں کوئی اس سے زیادہ علم اور زیادہ تجوید والا ہو۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ امام معین امامت کا حقدار ہے اگرچہ حاضرین میں کوئی اس سے زیادہ علم اور زیادہ تجوید والا ہو، یعنی جب کہ وہ امام جامع شرائط امامت ہو، ورنہ وہ امامت کا اہل ہی نہیں، بہتر ہونا درکنار۔ کسی کے مکان میں جماعت قائم ہوئی اور صاحب خانہ میں اگر شرائط امامت پائے جائیں تو وہی امامت کے لیے اولا ہے، اگرچہ اور کوئی اس سے علم وغیرہ میں بہتر ہو۔ وہاں افضل یہ ہے کہ صاحب خانہ یعنی مکان کا مالک ان میں سے بوجہ فضیلت علم کسی کو مقدم کرے کہ اس میں اس کا اعزاز ہے، اور اگر وہ مسلمان خود ہی آگے بڑھ گیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ کرایہ کا مکان ہے، اس میں مالک مکان اور کرایہ دار اور مہمان تینوں موجود ہیں، تو کرایہ دار حق ہے وہی اجازت دے گا اور اسی سے اجازت لی جائے گی، یہی حکم اس کا ہے۔ مکان میں بطور عاریت رہتا ہو کہ یہی جو ہے حق ہے۔ فتاوی عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے، سلطان و امیر قاضی کسی کے گھر مجتمع ہوئے تو حق جو ہے سلطان کا ہے، پھر امیر، پھر قاضی، پھر صاحب خانہ۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے، اور یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ رد المحتاج فتاوی شامی میں موجود ہے اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ بہار شریعت کو ہر گھر میں رکھنا چاہیے بچوں کو، اور آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ کسی شخص کی امامت سے لوگ کسی وجہ سے شرع سے ناراض ہوں تو اس کا امام بننا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ناراضی کی وجہ سے یعنی وہ ناراضگی کی وجہ سے کسی وجہ شرع سے نہ ہو تو کراہت نہیں، بلکہ اگر وہی حق ہو تو اس کو امام ہونا چاہیے۔ مسئلہ در مختار میں لکھا ہے جو حضرت علاء الدین حسرت صاحب نے، اور علاء الدین حسرت صاحب نے جو در مختار میں لکھا ہے، اور یہی مسئلہ در مختار سے مولانا امجد علی عظمی صاحب جو ہے وہ سنی حنفی رضوی قادری ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جلد اول بہار شریعت میں لکھا ہے صفحہ نمبر 220 پر۔ تو آپ نے ان مسئلے کو سنا۔ اب میں آپ کی خدمت یہ عرض کرتا ہوں کہ جو مولانا صاحب مسجد میں جو ہے چمٹ جاتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تم امامت کے حقدار نہیں، چھوڑ دو، پھر بھی پڑھاتے رہتے ہیں، لوگ جو ہے باغی ہو جاتے ہیں، دو ایک آتا ہے پورے محلے والے نہیں آتے، تو ایسے امام صاحب کو چاہیے کہ وہ مسجد کو چھوڑ دے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ کوئی شخص صالح امامت ہے اور اپنے محلہ کی امامت نہیں کرتا اور وہ ماہ رمضان میں دوسرے محلہ والوں کی امامت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ عشاء کا وقت آنے سے پہلے چلا جائے، وقت ہونے کے بعد جانا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور بہار شریعت میں بھی ہے۔ امام کو چاہیے کہ جماعت کی عاریت کرے اور قدر مسنون سے زیادہ طویل قرات نہ کرے کہ یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ بد مذہب کی
کہ جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی اور فاسق جو ہے وہ ہو وان ہو، جیسے شرابی ہے، جواری ہے، زناکار ہے، سود خار ہے، چغل خور ہے، وغیرہ وغیرہ، جو کبیرہ گناہ با اعلان کرتے ہیں، ان کو امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب اعادہ ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار اور رد المختار میں موجود ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے شرابیوں کو، ایسے زناکاروں کو، ایسے سود خوروں کو، ایسے جوا بازوں کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی کسی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی، بد مذہب کے پیچھے پڑھی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے پیچھے پڑھی، بے ادب کے پیچھے پڑھی، نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، نماز فرض ہے۔ اور پھر دیکھو فرض نہ پڑھے، قضا ہونا کرتا ہے، نماز دوبارہ یعنی کہ قضا پڑھتا ہے تاکہ واجب ہو جائے، قضا پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوں، اور پھر جو شرابی ہوں، جواری ہوں۔ بعد میں نے عزیز محترم یہ دیکھا قاری صاحبان شراب پیتی ہیں اور جلسوں میں قرات پڑھتے ہیں، تو کوئی پوچھتا ہے، کسی نے پوچھا، جو جس نے مجھے بتایا، اس نے پوچھا بھائی تم قاری ہو قرآن کے اور داڑھی ہے تم کے منہ پر، امامت کرتے ہو، شراب پیتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ آواز خوبصورت لحن ہو اور پھر لوگ سنے خوش ہو جائیں، اور قرآن مجید کو صاف ستھرا میں پڑھتا ہوں، اس لیے شراب گلے کو صاف کر دیتی ہے۔ تو مطلب ایسے علماء پر، ایسے قاریوں پر، ایسے حافظوں پر جو شراب پی کر قرآن پڑھتے ہیں، آپ خود سوچیں ان پر کیا فتویٰ ہے۔ ان سے پرہیز کریں، ان کی قرات نہ سنیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں۔ عزیزان محترم، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پرہیزگاری اور قرآن حدیث پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دونوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں، پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔